ہٹ جاؤ، فرق آدم پہ تاج رکھنے سر حشر ہٹ جاؤ فرشتوں کے حسین آتے ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ یہ اس میں جوش نے یہ ٹکڑا کیوں رکھا، ہٹ جاؤ فرشتوں؟ یہ فرشتوں کا کیا ازدحام ہے، معاملہ ہے. نہیں سمجھے آپ؟ ارے جب آدم کو بنایا تو فرشتوں نے کہا اس کو کیوں بنا رہا ہے، ہم کو بنا. دعوے دار تھے خلافت کے، تو اللہ نے محشر میں کہا فرشتوں پھر تم آ گئے، ہٹو. اور ایک اور باریکی جو جوش نے کہی، ہر باریکی پہ شاعر کے نظر رکھا کیجئے. حسین خود نہیں تاج چاہتے، حسین وہ ہے جو انبیاء کے سروں پہ نبوت کے. آپ سمجھے کہ وزارت میں کہتے ہیں اے آدم کے وارث تجھ پہ سلام. سب کی وراثتوں کو بچایا ہے، سب کی وراثتوں کو بچایا ہے. تو وراثت صرف اس طرح نہیں بچایا ہے کہ کوئی زمین کی وراثت تھی، میرے جملے ضائع نہ کیجیے گا. کوئی خلافت، کوئی دولت، کوئی تاج تھا جسے حسین نے بچا لیا. آدم کا وارث، نوح کا وارث، ابراہیم کا وارث، موسیٰ کا وارث، عیسیٰ کا وارث. حسین کو وارث اس لیے بنایا گیا کہ جس دن سے نبی دنیا میں آئے اور جس دن جائے پورے کردار کو حسین نے ہر نبی کے محفوظ کیا. نہیں سمجھے؟ پورے کردار کو حسین نے محفوظ کیا. پوری زبان حیات آدم کی حسین نے کربلا میں دکھا دی. نوح کا پورا سفینہ میں طوفان حسین نے دکھا دیا. ابراہیم کا کعبہ بنانا حسین نے دکھا دیا. موسیٰ کی ہجرت حسین نے دکھا دی. آسمان پہ عیسیٰ کا جانا کربلا میں حسین نے دکھا دیا. ثم دنا فتدلا فکانا کعبہ قوسین و ادنیٰ تک محمد کا جانا کربلا میں حسین نے دکھا دیا. علی کا بدر سے اور نہروان تک لڑنا کربلا میں حسین نے دکھا دیا. حسن کی سلو حسین نے کربلا میں دکھا دی. اور فاطمہ کا گھر جلنا حسین نے کربلا میں دکھا دیا. تب وارث بنے ہیں حسین. کرداروں کی ضمانت لے لی حسین نے. کرداروں، میرے نانا کے کردار کی ضمانت میں ہوں. حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اب لائف میں جو کچھ محمد کے ہوگا وہ حسین کی لائف میں نظر آنا چاہیے، نظر آنا چاہیے. محمد کو لوگ مارنے تو نہیں آئے تھے آخری لمحات میں؟ چاروں طرف تلواریں لیے لوگ کھڑے تھے کیا؟ یا تیروں کی بارش ہو رہی تھی محمد پہ؟ محفوظ اپنے بستر پہ بیٹھے ہوئے تھے، پتھر تو نہیں مارے جا رہے تھے. تو جب چاروں طرف سے یلغار نہیں ہے تو دماغ پہ اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں سمجھ رہے آپ. ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا. دیکھو انسان انسان ہے. اور جملوں پہ میرے غور کرنا، جہاں جہاں تک دل دھڑکتا ہے انسانیت کا، ہر انسان نالج رکھتا ہے تھوڑی بہت ہر موضوع پر. اتنے انسان بیٹھیں، اتنے انسان بیٹھیں، یہاں لا کے ایک کبوتر چھوڑ دو، پھڑ پھڑا کے نکلنا چاہے گا، اسے وحشت ہوگی. میری بات پہ سمجھنا بات. بیچ میں ایک بلی چھوڑ دو یہاں لا کے، اسے وحشت ہوگی، ادھر سے بھاگنا چاہے گی، ادھر سے بھاگنا چاہیے. حالانکہ سب انسان ہیں، انسان یہاں بیچ میں
کودتا ہوا آئے اسے وحشت نہیں ہوگی، بیٹھ جائے گا، بھاگے گا نہیں۔ ایک بکری ایک بھیڑ لاؤ، وہ توڑا کے یہاں سے بھاگنا چاہے گی۔ یہ باہر مجمع ہے، گائے آ جائے، کبھی ادھر جائے گی کبھی ادھر جائے گی، بھاگنا چاہے گی۔ انسانوں کو دیکھ کے اسے وحشت ہوگی، وہ آ کے شرافت سے کھڑے ہو کے کیا مجلس سننے لگے؟ میرے جملے سمجھ گئے؟ درندے اور انسان کی فطرت میں ہے کہ اگر لاکھوں کا مجمع ہو اور بیچ میں جانور آ جائے تو وہ وحشت میں دیوانہ ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے۔ ذوالجناح محمد کا گھوڑا تھا، چاروں طرف تیر لگے تھے، توڑا کے بھاگتا کہ کسی طرح میں ان درندوں سے بچوں، پھر بھی نہیں سمجھے۔ ایک جانور آ جائے چاروں طرف سے ڈنڈے لوگ مارنے لگے، کیا کرے گا؟ وہ سینگ چلائے گا، لیکن اسے تیروں کی پرواہ نہیں، تلواروں کی پرواہ نہیں، خون بہ رہا ہے، اسے ایک ہی پرواہ ہے، میں نبی کے نواسے کو کیسے بچا لوں۔ اب جملہ سنو، جب اس گھر کے جانور کو عصیان نہیں، تم سلامت رہو، تمہاری عمریں دراز، اللہ تمہیں برکتیں عطا کرے۔ صحیح الدماغ رہا، بات سن رہا تھا اور سمجھ رہا تھا، بات سن رہا تھا اور سمجھ رہا تھا۔ نبی کہہ رہے تھے لاؤ قلم اور کاغذ تاکہ تمہارے لیے ایک نوشتہ لکھ لوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ بات سمجھ میں نہیں آئی انسانوں کے، اور حسین کیا کہہ رہے تھے؟ سیدھے یہاں سے در خیمہ پہ جانا، یہ میں نے تلوار باندھ دی ہے، یہ امامہ میں نے تیری پیٹھ پہ رکھ دیا ہے، یہ میرے بیٹے زین العابدین کی امانتیں ہیں، امانت میری گھر پہ پہنچا دینا۔ اس گھر کا پلا جانور امانت کی حفاظت کرے، اور یہ امت نبی کی امانت، دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قلم کاغذ لاؤ، یہ قرآن، یہ اہل بیت، دونوں میں جدائی ڈال دی، اور یہ گھوڑا امامہ بھی پہنچایا، تلوار بھی پہنچائی، امانت کو بھاگنے میں گرنے نہیں دیا، اور جا کے آواز دی میں آیا ہوں، اور خیمے کا پردہ ہٹ گیا۔ اتنا یقین ہے بیویوں کو کہ جو خبر دے رہا ہے وہ سچی خبر ہے، تو اتنا یقین ہے آل کو کہ جانور بھی اس گھر کا چھوٹی خبر نہیں دیتا۔ اب بھی ذوالجناح سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے ذوالجناح نکالتے ہیں۔ خدا کی قسم، نبی نے قلم اور کاغذ مانگا تھا اور دے دیتے تو ہم ان کی شبیہ نکال رہے ہوتے۔ اور لکھوا لیتے، کتنا اچھا ہوتا کہ تحریر ہوتی، اس تحریر کی شبیہ بنا کے رحل پہ رکھ کے عید میلاد النبی کو نکالتے، یہ سرکار نے لکھوائی تھی، یہ اس کی شبیہ ہے، وہ تو نہ رہے، گھوڑا اب تک موجود ہے۔
گھوڑے کی شبیہ ہے، اس لیے کہ وفا کی خبر پہنچائے۔ سید سجاد نے کیا کہا کہ تو نے خبر پہنچا دی؟ خبر پہنچا دی تو امانتیں میں نے دیکھ لی کہ پوری امانتیں لایا، جا روپوش ہو جا، اس لیے کہ ہمیں قید میں جانا ہے، ابھی یہ خیمے لوٹیں گے، ان امانتوں کو میرے بیٹے مہدی تک جانا ہے، جا تجھے راستہ معلوم ہے، نکل جا۔ فرات تک گیا، راستہ دریا کا تھا، پانی میں اترا، لوگ سمجھے دریا میں غرق ہو گیا، غرق تھوڑی ہوا، تیرتا ہوا اس پار گیا، صحرا سے نکلا، راستہ اسے معلوم ہے جانا کہاں ہے، کوہ رضوی تک پہنچا اور ایک پہاڑ کی گفا میں چھپ گیا۔ جب اسے پتہ چل گیا سید سجاد آ گئے مدینے تو واپس آ گئے اور سیدھے گھر نہیں پہنچا، پہلے محمد حنفیہ کے پاس گیا اور کہا یہ چیزیں آپ بھتیجے تک پہنچا دیجئے۔ کیوں گیا کیوں نہیں؟ یہ چچا کو کیوں سامان دے کے پھر وہیں واپس چلا گیا؟ لیکن محمد حنفیہ نے کہا وہیں جا کے چھپ جا اور ایک ایک امام آتا جائے گا اور تو زیارت کرتے آتے رہنا۔ 5ویں امام آئے زیارت کرنے آیا، 6ٹھے امام آئے زیارت کرنے آیا، 8ویں امام آئے ایران پہنچا، 9ویں امام آئے، 10ویں آئے، 11ویں آئے، جب 12ویں آ گئے کہا مجھے لے چلیے، جہاں وہ وہاں یہ، وہیں ذوالفقار، وہیں حسین کا امامہ، وہیں حسین کا کرتا، سب کچھ لے کے آئیں گے، ذوالجناح پہ بیٹھ کے آئیں گے۔ یہ اس کو انعام ملا ہے، اسے عمر ملی ہے، اس گھر کا وفادار سید سجاد کے پاس نہیں آیا، اتنا کچھ دیکھ چکا تھا کہ اس کو معلوم ہے کہ اگر ہم جائیں گے اور دیکھیں گے تو ہم سے دیکھا نہ جائے گا، ہم سے زخمی گلا نہ دیکھا جائے گا، ہم سے زخمی کلائیاں نہ دیکھی جائیں گے، ہم سے زخمی پیر نہ دیکھے جائیں گے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جب میں در خیمہ پر آیا تھا تو سب سے پہلے جس نے آ کر میرے گلے سے لپٹ کے پوچھا تھا میرے بابا کو کہاں چھوڑ آیا، میں اس در پہ کیا جاؤں، سکینہ اب میرا استقبال کرنے کے لیے دروازے پہ نہیں آئے۔ قید خانہ شام میں سکینہ بی بی سو رہی، ارے کہیں ایسا بھی کسی کا گھر ویران ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ گھر کے جوان گھر کی رونق ہوتے ہیں، کہتے ہیں جس گھر میں بچوں کی آوازیں آئیں وہ گھر بڑا پر رونق ہوتا ہے۔ ہاں کبھی اس گھر سے جوان نکلا کرتے تھے کمر میں تلواریں لگائے ہوئے، اور کبھی بچوں کی آوازیں اس گھر سے آتی تھیں، لیکن اب تو چولہے بھی نہیں جلتے، اب تو اس گھر سے دھواں بھی نہیں اٹھتا، اب تو اس گھر میں روٹی بھی نہیں پکتی، اب تو روٹی بھی نہیں پکتی، کھانا بھی نہیں پکتا، بچوں کی آوازیں بھی نہیں آتی۔ اس گھر سے جوان نکلے ہوئے باہر نظر بھی نہیں آتے کہ کوئی جوان برآمد ہوا ہو۔ زمانہ تو وہی تھا، مہینے بار بار آئے، بعد کربلا عید بھی آئی، کربلا کے بعد پہلی عید آئی،
پہلی عید آئی تو مدینے میں ازدحام لگ گیا، اس لیے کہ ہر ایک یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کربلا کے لوٹے ہوئے لوگ عید کیسے منائیں گے۔ اب یہ تشویش مدینے والوں کو کیوں تھی؟ تشویش اس لیے تھی کہ پہلے پتہ چل جائے کہ یہ عید کیسے منائیں گے، آیا ہم عید منائیں کہ نہ منائیں۔ جس طرح یہ عید منائیں گے ہم بھی اسی طرح عید منا لیں گے۔ انتظار میں محلہ بنی ہاشم کے باہر روضہ رسول کے دروازے پہ سب کھڑے ہو گئے مدینے والے کہ کب محلہ بنی ہاشم سے لوگ آئیں گے اور ہمیں پتہ چلے گا، کب زین العابدین آئیں گے۔ اور صبح ہی صبح سب نے دیکھا کہ محلہ بنی ہاشم سے کچھ بیویاں نکلیں سیاہ چادر اوڑھے ہوئے، سر سے پیر تک برقع سیاہ اوڑھے ہوئے، اور ساری بیویاں قبر نبی پہ گئیں اور جا کے سب نے پکار کے کہا یا رسول اللہ آج عید کا دن ہے، آج عید کا دن، ہم آپ کے روضے پر عید منانے آئے ہیں، ہم عید منانے آئے ہیں۔ بڑا گریہ ہوا، روضہ رسول پر یہ عید منائی جا رہی تھی اور مدینے والے بھی ساتھ میں رو رہے تھے کہ یہی عید ہے بعد کربلا۔ روضہ رسول سے ایک ایک کر کے بیویاں گھر کو واپس جانے لگیں، ایسے میں ایک بلند قامت بی بی سیاہ چادر اوڑھے ہوئے، پیچھے پیچھے کنیز چادر کا گوشہ سنبھالے ہوئے، بی بی آگے کنیز پیچھے، چلتے چلتے کچھ دور ایک بار وہی بی بی زمین پہ بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھ کلیجے پہ رکھ کے سینہ پکڑ کے بیٹھ گئی اور چیخ مار مار کے رونے لگی۔ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کنیز سے کہا کون بی بی ہے یہ چلتے چلتے زمین پہ کیوں بیٹھ گئی؟ کہ وائے ہو تجھ پر، ارے یہ مادر علی اکبر ام لیلا ہے۔ کہ یہ چلتے چلتے زمین پہ کیوں بیٹھ گئی؟ کہ جب یہ آگے بڑھی تو اس نے سامنے دیکھا کہ علی اکبر کے جوان دوست کمر میں تلواریں لگائے کہہ رہے تھے ارے علی اکبر نہیں کس سے گلے ملے، تو اس نے پکار کر کہا علی اکبر عید کا دن آ گیا بیٹا، تمہارے دوست پکار ماتم حسین۔